السلام علیکم ویورس، امید ہے آپ سب باخیر وفیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین کرام، آج بات کریں گے فلسطین میں اسرائیلی جہریت اور امت مسلمہ کی بے بسی۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت سورہ مائدہ کی، اور اس کا یہ ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو سامعین محترم، اس مختصر سی آیت کا اگر آپ بغور جائزہ لیں تو بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمارا کیا لایا عمل ہونا چاہیے واضح ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے ایمان والو، یعنی بات صرف ان لوگوں سے کی جا رہی ہے جو اہل ایمان ہیں۔ تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ صرف ایک جملہ، یہی مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ پھر اس کی وضاحت آپ دیکھیں، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی وجہ بھی بیان فرما دی گئی کہ تم انہیں دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے، یعنی پھر آگے وعید فرمائی کہ ان سے دوستی ہرگز نہ کی جائے۔ اگر تم ان سے دوستی کرو گے تو تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، صرف کچھ لمحات، اپنے قیمتی لمحات صرف اس آیت کی طرف دیں، بالخصوص وہ حضرات جو صاحب اختیارات ہیں، جو امت مسلمہ کے لیڈران ہیں، تو سوچئے ان کا ایکشن کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوگا۔ پھر یہ بھی فرما دیا گیا کہ ظالموں کو اللہ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا، اور اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو ہم ظالموں میں سے ہیں۔ اور ظالموں کے لیے واضح حکم ہے کہ اللہ رب العزت ظالموں کو ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ تو سامنے محترم، یہود و نصارہ اس وقت اسرائیلی 95% یہودی ہے، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ فطرت کے عین مطابق کر رہے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن میں اس کا تذکرہ نہ ہوتا اور اہل ایمان کو خبردار نہ کیا جاتا۔ اس کے باوجود بھی تمام امت مسلمہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ ہم بدقسمتی سے UN
کو اپنا سب کچھ مان بیٹھے ہیں۔ ایک طرف آپ دیکھیے کشمیر ایشو، 1948 کا واقعہ، 1948 کی قراردادیں، وہ ریزولوشنز وہیں کی وہیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد کشمیر کی اس وقت سچویشن آپ سب کے سامنے ہے۔ یو این او کے کان پر جوں تک نہیں رہی، ماں سوائے بیان بازی کے، اسٹیٹمنٹ ایشو کرنے کے، یا یہ کہہ لیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان یو این ایم او جی آئی پی کا جو انہوں نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا تھا، وہ کچھ لوگ یہاں ڈپلائی کیے ہوئے تھے، بیچ میں وہ پھر غائب کر دیے گئے۔ اب سننے میں آیا پھر وہ آگے، وہ رپورٹر ٹائپ لوگ ہیں ان کے، انہی کے لوگ ڈپلائی ہوتے ہیں، تو وہ کیا رپورٹ دیں گے؟ او آئی سی نام کی ایک تنظیم امت مسلمہ کے لیے بھی ہے، لیکن اس قدر غیر فعال کہ آج تک ایک کام بھی ان سے نہیں ہو سکا۔ آپ خود سوچئے کہ اس وقت اسرائیل جس جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور وہاں بالخصوص نہتے لوگوں پر اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے، ان کی جانیں، ان کی لاکھ تباہ و برباد کر دی گئی ہے۔ ایک اور ادارہ بھی وہاں پر موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی ہم انسانیت کے علم بردار ہیں، ہیومن رائٹس۔ کیا ان لوگوں نے اس وقت کوئی ایسا پازیٹیو رول پلے کیا؟ ابھی تک کچھ بھی نہیں۔ تو سامنے محترم، اگرچہ پوری دنیا میں اس وقت مظاہرے جاری ہیں، جہاں جہاں تک پہنچ پڑتی ہے لوگ اپنے تئیں مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ صرف مظاہرے ہی ہو رہے ہیں جو اس مسئلے کا حل نہیں۔ یہاں مکمل حکمت عملی کے ساتھ اقدام کرنے کی ضرورت ہے، اور اب وقت ایسا آ چکا ہے کہ اسرائیل جیسے ملک کو سبق سکھایا جائے، نتائج کی پرواہ کیے بغیر۔ ادروائز حکم ربی آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا، اور دنیاوی معاملات اگر دیکھیں تو اسرائیل کس کا ناجائز بیٹا ہے، اور آپ دیکھیں دنیا کا نقشہ اٹھا کر تو اس کے ارد گرد تمام اسلامی ممالک ہیں۔ اسلامی ممالک کے اندر یہ گھرا ہوا چھوٹا سا ننھا سا ملک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس نے اس وقت پوری دنیا میں ہلچل مچا رکھی ہے، اور اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ تو کیا اہل اسلام اس وقت اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ کیا کوئی ایسا لایا عمل اختیار نہیں کیا جا سکتا کہ امت مسلمہ اس وقت ایک ہو جائے؟ ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں۔ ایران اگرچہ مذمت کر رہا ہے لیکن کھل کر نہیں۔ آپ خود سوچئے کہ پاکستان اس وقت ایک ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کو بھی اپنے تئیں اور سب کو ملا کر ایک پیغام ضرور دینا چاہیے۔ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کے دو ممالک، سعودی عرب
اور پاکستان، ان پر بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک کے پاس دین کی طاقت، دین سے کنیکٹڈ لوگوں کی طاقت، اور دوسرے کے پاس ایٹمی قوت موجود ہے۔ اگر یہ دو ممالک مل کر کوئی قدم اٹھائیں تو یقیناً اسرائیل جیسے ملک کو سبق سکھانا کوئی مشکل کام نہیں۔ سامعین محترم، اب سچویشن یہ آ چکی ہے کہ دین کے اعتبار سے کہ اگر کہیں زیادتی ہو رہی ہے تو بزور طاقت اس کا مقابلہ کیا جائے۔ اب وہ دو ضعیف عذرداریاں نہیں چل سکتی کہ زبان سے بات کی جائے، زبان سے برا کہا جائے، مذمت کی جائے، یا آخری درجہ ایمان کا یہ کہ دل میں ہی تصور کیا جائے کہ یہ کام برا ہے۔ تو سامعین محترم، اب وہ وقت نہیں ہے۔ وقت یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو عملی مظاہرہ کرنا چاہیے اپنی طاقت کا، تو ہی یہ وقت کے بے لگام گھوڑے رک سکتے ہیں۔ ادروائز اگر یہ اسی طرح دندناتے رہے تو خدا نخواستہ مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ سامعین محترم، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مسلمانوں میں فہم و فراست اور ہمت پیدا کرے کہ مسلمان یکجا ہو کر ان باطل قوتوں کے خلاف کوئی عملی قدم اٹھا سکے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔